برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى إنه لقرآن كريم، وقال جل جلاله أنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کی مجلس میں جس عظیم الشان عظیم المرتبت کلام پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارا کلام اس کلام پاک کے متعلق ہوگا، وہ ملک الملوک، احکم الحاکمین، سلطان السلاطین، بلکہ جسے آپ صرف کہہ سکتے ہیں شہنشاہ، یعنی ملک الملوک، یہ اس کا کلام ہے جسے اللہ نے قرآن حکیم میں کیا کہا، کیا فرمایا، آغاز میں ہی اس کا تعارف کرا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب جو لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی بات شک والی نہیں، محکم اور پختہ باتوں پہ مشتمل ہے، اور ساتھ ہی وہ کتاب ہدایت بھی ہے، ہدی للمتقین۔ تو قرآن حکیم کے بارے میں جو اس نے اپنا تعارف کئی مقامات پر کرایا، تو کہیں اسے لا ریب کتاب کہا، اور کہیں اسے نور مبین کہا، اور کہیں اسے شفاء لما فی الصدور فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے لیے نصیحت اور تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا۔ اب آپ دیکھیں کہ سینوں کی بیماریوں کی شفا انسانی ہسپتالوں میں اور انسانی اطباء، حکماء اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں، نہ اس کے لیے کوئی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں۔ ہاں اللہ کی وحی، اللہ کی طرف سے آنے والا نور مبین، اس میں موعظت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، روشنی بھی ہے، یخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف بھی لاتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ سینوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو یہ تعارف ہے قرآن حکیم کا۔ قرآن حکیم کو یہ بھی کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب مبارک بھی ہے۔ اب یہ اتنے موضوعات ہیں کہ ہر موضوع یہ چاہتا ہے کہ اس پہ کم از کم ایک مفصل مجلس میں تفصیلی گفتگو کی جائے، مگر چونکہ ہم ماہ مبارک میں ہیں، رمضان المبارک میں ہیں، اور قرآن اور شہر رمضان، ان کا بھی آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، بڑا ہی گہرا تعلق ہے، ان کے مقاصد میں بھی اتحاد ہے، اور باری تعالی شانہ نے دونوں کو ہماری تزکیہ، ہماری طہارت، ہماری نکھارنے اور ہمیں روشنی میں لانے کے لیے نازل فرمایا۔ رمضان کی بھی غرض
تقوی سکھانا ہے، تزکیہ کرنا ہے بندوں کا۔ اور قرآن کے بارے میں بھی فرمایا ھدی للمتقین، یہ اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے رمضان کے بارے میں کہا لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے، تمہیں اللہ نے اس روزے کا مکلف اس لیے فرمایا لعلکم تتقون ایام معدودات، کہ تم چند گنتی کے دن تقوی سے گزار کر پھر بقیہ ساری عمر اور سارا سال بطور متقی کے گزارو۔ اور قرآن کا بھی یہ فرمایا ھدی للمتقین، تو یوں اتحاد مقاصد بھی ہے دونوں میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن حکیم کو جوڑا اس ماہ مبارک سے، ان پہ بھی ہم ذرا غور کر لیں۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس کتاب مبین کو جو حق اور باطل کے درمیان کھلے طور پہ واضح طور پہ فرق کرنے والی ہے، اسے ہم نے مبارک رات میں اتارا۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ مہینہ اگر تم پوچھنا چاہتے ہو، رات تو ہم نے بتا دی، مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان ہے۔ تو یہ رمضان المبارک اور قرآن کا باہمی ربط ہے کہ جسے قرآن حکیم نے خود بتایا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے متعلق جو عناوین میں نے پہلے ذکر کیے تھے کہ قرآن نور مبین ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، کتاب مبارک ہے، قرآن انہ لذکر لک ولقومک، حضور کو اللہ نے فرمایا یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو امام ہدا بھی کہا ہے، پھر قرآن کو کہا بل هو قرآن مجید، قرآن مجید ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن مکرم کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، جسے اللہ پاک کے مطہر بندے، پاک اور صاف ستھرے بندے ہی اس کو مس کریں اور اس کو چھوئیں۔ تو اس قرآن کا رمضان سے جو تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ چند چیزیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کا نزول لیلہ مبارکہ میں ہوا، یہ لیلہ مبارکہ بھی رمضان میں، قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، یہ لیلۃ القدر بھی رمضان میں۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ میری امت، خیر امت کا خاصہ ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا صراحت سے کہ یہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ اب یہ تو ایک پہلو ہے گفتگو کا ہماری، اور جسے ہم آج بیان بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی گزارش ہماری یہ ہے کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں کے دونوں انسان، حضرت انسان کی ترقی روحانی، حضرت انسان کو شفاء ظاہری اور باطنی، حضرت انسان کے لیے نور مبین، حضرت انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مرتبے میں پہنچانے والے ہیں۔ جیسے ہم رمضان پہ گفتگو کے بارے میں یہ ساری چیزیں بتا بھی چکے ہیں کہ روزے کا مقصد ہی صرف انسان کو لعلکم تتقون ہے، اور قرآن بھی ھدی للمتقین ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ قرآن کا رمضان کے اندر حضرت رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صرف ایک مثال یہ یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پورے قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، منظر دیکھیں کہ مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ کی مسجد، اور ایک طرف جناب رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت جبریل علیہ السلام دور کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ساری عمر قرآن کے نزول کے بعد۔ تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ ہم بھی کم از کم، اصل میں یہ چیزیں میں اس لیے ذکر کرتا ہوں قرآن کریم سے یا اسوہ کریمہ سے، کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جن ایام میں جو کام جناب رسول اللہ نے کیے ہم بھی اپنی زندگی میں کریں، ہم بھی اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے بچے، بوڑھے، بچیاں، چھوٹے اور بڑے کم از کم یہ کریں کہ ہم نے بھی پورے رمضان میں ایک دفعہ قرآن پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ایک بندہ ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے تو 30 دن قرآن اس کا پورا ہو گیا۔ اور رمضان مبارک میں تو چونکہ اللہ پاک کی بھی ایک نصرت ہوتی ہے بندے کے ساتھ، تو اسے توفیق بھی زیادہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اعمال صالحہ کے منافی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمتیں انسان کی معین اور مددگار بنتی ہیں نیکی میں۔ تو اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بھی ہر روز ایک پارہ پڑھیں گے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوگی اس مہینے کی۔ پھر مسلمان دنیا میں، اب آپ دیکھیں قرآن سے تعلق اس کا، پوری دنیا کے مسلمان، اللہ نے ایسی سنت جاری فرما دی خیر امت میں کہ پوری دنیا میں عمومی مساجد میں پورا قرآن ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر روز مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں مکہ مکرمہ میں حرم محترم ہو یا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہو یا دنیا کے کسی شہر کی بھی کوئی مسجد، اس کے اندر الحمدللہ مسلمان امت کو توفیق ہے کہ وہ ہر سال رمضان کا قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن لوگوں پہ فضل عمومی ہے، جیسے کہ میں نے ایک مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح ایک قرآن دن کو اور ایک رات کو اور ایک تراویح کا ہوتا تھا، تو یوں 30 اور 30 60 اور 61 قرآن۔ پھر اسی طرح امام شافعی کا بھی میں نے ذکر کیا تھا پہلی مجلسوں میں۔ تو ہمارے یہ ائمہ مجتہدین، ان کی بھی یہ حالت تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی میں نے بہت سے واقعات ذکر کیے تھے۔ تو جناب رسول اللہ کی اس سنت کو تو ہم میں سے ہر ایک زندہ کریں کہ ہم بھی ہر روز ایک پارہ پڑھیں۔ پھر آگے یہ آتا ہے کہ جس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس سال حضرت نے اور حضرت جبریل نے دو دفعہ قرآن کا دور کیا۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ یہ جو تعلق ہے رمضان کا اور اس کے نزول کا وہ زمانہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ اس کا مراجعہ کرتے تھے، اور پھر اصحاب رسول اور تابعین کی زندگی میں نے اس طرح بھی اشارہ کیا تھا کہ جو ہی شعبان آتا تو یکبون علی المصاحف، تو وہ یکبون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری توجہ سے بس قرآن کے ساتھ ہی مشغول ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اپنے اموال سے زکوٰۃ بھی نکالتے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے بھائیوں کو جن کے پاس حاجت کے لیے نہیں ہے ان کی ضرورت پوری کریں کہ وہ بھی رمضان مبارک کے اندر اپنی حاجات کو، سحری اور افطاری کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اور شعبان کو شہر قرآن کہا گیا،
اور یہ رمضان کو شہر سیام اور قیام کہا گیا، تو یہ وہ امور ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے۔ محض سن لینا، پڑھ لینا یہ کافی نہیں۔ سمعنا و اطعنا، یہ ہے اس امت کا شیوا۔ تو رمضان المبارک کی اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب دے دی اس مہینے کی کہ پوری امت مسلمہ پورے عالم میں اس قرآن کے ساتھ مشغول رہتی ہے۔ اور اللہ کی عجیب حکمت بھی ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا، اس پورے مہینے کو شہر قرآن ہی بنا دیا، اور ہر دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی بات بھی میں نے کر دی، اصحاب رسول کے دور کی بات کر دی، تابعین اور اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، بلکہ ایک مجلس میں جب میں نے اکابر کے رمضان کا ذکر کیا تھا تو اس میں نے آج تک کے دور کے علماء کا ذکر کیا کہ کتنے ان میں سے ایسے ہیں اس دور میں بھی جو ہر روز قرآن پاک پورا ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہر رمضان کو شہر قرآن عملاً بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن کریم کے جو اوصاف اللہ پاک نے بیان کیے، جن کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا، ہم کامل طور پر ان سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔